دوستو آج ہم ولیم ورڈزورتھ کی تھیوری آف پوئٹری اور اس کے پوئٹک پروسیس کو ڈسکس کریں گے جو اس نے پریفیس ٹو لیریکل بیلڈ میں بیان کی تھی، پیش کی تھی۔ ولیم ورڈزورتھ جو کہ ایک نیچر اور رومانٹک پوئٹ ہیں، انہوں نے اپنے دوست کولرج کے ساتھ مل کر 1798 میں پوئمز کا ایک مجموعہ پبلش کیا تھا جنہیں انہوں نے لیریکل بیلڈز کا نام دیا تھا، اور ان لیریکل بیلڈز کے پبلش ہونے کے بعد ایک نئی ایج کا لٹریچر میں، انگلش لٹریچر میں، ادب میں آغاز ہوا جسے رومانٹیسزم کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کا جو دور ہے، تقریباً 70 یا 60 سال کا جو پچھلا دور ہے، 1700 سے اس تک، اس کے آغاز تک رومانٹیسزم کے، وہ جو ایج ہے وہ نیو کلاسیسزم کی ایج ہے۔ اس ایج میں ریزن کو، عقل کو، اور جو کلاسیکل ورکس ہیں ان کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، ان کی ٹرانسلیشنز کی جاتی تھی اور ان کی طرز پر ورک جو ہے وہ لکھا جاتا تھا۔ ذہن میں سوچ بچار کر کے کسی چیز کی کلاسیکل ورکس کے ساتھ نقل کر کے کوئی بھی ادبی چیز تخلیق کی جاتی تھی۔ اس چیز کی ولیم ورڈزورتھ نے مخالفت کی، اسے رد کیا۔ اس کے نتیجے میں ایک نئی پوئٹری کی اس نے بنیاد رکھی جسے لیریکل بیلڈز، جن کا مجموعہ اس نے قرار دیا، رومانٹک پوئٹری کی بنیاد رکھی۔ ولیم ورڈزورتھ نے جب یہ سب پوئمز پبلش کیں تو 2 سال کے بعد جب یہ ری پبلش کیا گیا یہ پوئمز کا مجموعہ لیریکل بیلڈز، تو لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے جو اس کے بارے میں اور اس کی پوئٹری کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں ابہام تھے، کریٹکس کے ذہنوں میں ابہام تھے، انہیں دور کرنے کے لیے اس نے پریفیس لکھا، دیباچہ لکھا، انٹروڈکشن لکھا اپنی پوئمز کا، جسے پریفیس ٹو لیریکل بیلڈز کا اس نے نام دیا۔ اس نے اس پریفیس ٹو لیریکل بیلڈ میں یہ کہا، یہ تھیوری پیش کی کہ پوئٹری ہوتی کیسے ہے، اس کی نیچر کیسی ہے، پوئٹ کو ہونا کیسے چاہیے، پوئٹ کا کیا فنکشن ہے، پوئٹری کا کیا فنکشن ہے، اور پوئٹرک پروسیس کیا ہے۔ سب سے پہلے نیچر آف پوئٹری کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ولیم ورڈزورتھ کے مطابق پوئٹری از دی spontaneous overflow of powerful feelings۔ جس طرح یونیفارم سپیڈ سے، یکساں سپیڈ سے، ایک ہی رفتار سے آہستہ آہستہ کوئی پانی کا، بارش کا قطرہ نیچے گرتا ہے، ایک سپونٹینٹی کے ساتھ، اسی طرح انسان کے اندر جب فیلنگز کا ایک سپونٹینس بہاؤ ہو جاتا ہے، فیلنگز ہمارے اندر اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ ہمارا وجود احساسات سے بھر جاتا ہے، اس کا اوور فلو ہونے لگ جاتا ہے۔ جیسے کو پانی کا گلاس ہو، پانی اس میں اتنا زیادہ بھر دیا جائے کہ پانی سے بھر کر پانی پھر باہر جانے لگ جائے، تو یہ اوور فلو ہوگا۔ جب انسان مکمل طور پر فیلنگز سے بھر جائے، یہ کب ہوتا ہے؟ انسان فیلنگز سے، احساسات سے کب بھرتا ہے؟ جب it takes its origin from emotions recollected in tranquility۔ احساسات سے تب بھرے
جب وہ ٹرینکویلٹی سکون کی حالت میں ساکن کسی جگہ پر پڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو، مکمل طور پر پرسکون ہو. The emotion is contemplated till، یہ مزید میں آپ کو سمجھاؤں گا، یہ پہلے سن لیں. By a species of reaction, the tranquility disappears and an emotion kinder to that which was therefore the subject of contemplation is gradually produced and does itself actually exist in the mind. In this mood, composition generally begins and in a mood similar to that is carried on. کیا کہا ہے، کیا ہے نیچر پوئٹری کی، کیا ہے اور پوئٹری اس کے مطابق کیا ہے، اور پوئٹری کی تخلیق کب ہوتی ہے. ورڈزورتھ کہتا ہے کہ پوئٹری کا پروسیس تب شروع ہوتا ہے جب آپ مکمل سکون کی پرسکون حالت میں سکون کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور یک دم سے آپ کے ذہن میں کوئی یاد آتی ہے، کسی چیز کو آپ ریکنسائل کرتے ہیں، ریکولیکشن ہوتی ہے، کوئی میموری، آپ کی کوئی بھی میموری جو ہے آپ اسے ریکال کرتے ہیں. اس کو ریکال کرنے کے بعد آپ اس پر کنٹمپلیشن کرتے ہیں، آپ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور اس غور و فکر کرنے کے بعد آپ کے اندر احساسات بہت زیادہ بھر جاتے ہیں کہ ان کا اوور فلو ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کے اندر ایک ایسی خوشی، ایسی پلیئر آ جاتی ہے جو آپ نے فرسٹ ٹائم ایکسپیرئنس کی تھی اوریجنلی. اس کی مثال دے کر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. مثال کے طور پر جیسے ولیم ورڈزورتھ سیر پر گیا تھا اور سیر کرتے ہوئے اس نے ڈیفوڈلز کو دیکھا. ڈیفوڈلز کو جب اس نے دیکھا تو ڈیفوڈلز کو دیکھ کر ہی اس نے پوئٹری لکھنا شروع نہیں کر دی، بلکہ وہ اپنے اس ٹریول سے، اپنے اس ٹرپ سے جب گھر واپس آیا اور مکمل طور پر پرسکون حالت میں آرام فرما رہا تھا تو اس کے ذہن میں وہی ڈیفوڈلز ڈانس کرتے ہوئے پھول جو ہے ڈیفوڈلز کے، اس کے ذہن میں آئے. اس نے ریکال کیا اس وقت کو، اس ایونٹ کو. جب وہ ریکال کرتا ہے تو ریکال کرنے کے بعد وہ اس کی میموری میں ریکال ہو جاتے ہیں، وہ سچویشن، وہ ایونٹ تخلیق ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ اس کے ذہن میں وہ فیلنگز، وہ احساسات آنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اس کا جو وجود ہے ان احساسات سے بھر جاتا ہے، تو بالکل وہی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے جو اس نے اوریجنلی ڈیفوڈلز کو دیکھ کر فیل کی تھی. وہ ان کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے اور پھر اس میں یہ ایبیلٹی، یہ قابلیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اب پوئٹری کر سکے، کیونکہ اب اس کے جو ایموشنز ہیں، اب اس کے جو فیلنگز ہیں وہ فلٹر ہو چکی ہیں، پیوریفائی ہو چکی ہیں. ایک چیز کو آپ جب اوریجنلی دیکھتے ہیں تو وہ فیلنگز پر آپ کا قابو نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کچھ عرصے کے بعد اسے یاد کرتے ہیں اسی ایونٹ کو، تو وہ جو چیز آپ کے ذہن میں بچ جاتی ہے وہ بڑی پیوریفائڈ ہوتی ہے، وہ بڑی فلٹرڈ ہوتی ہے اور وہ بڑی مین ہوتی ہے.
اور اس کے جو فیلنگز، احساسات، اس کی جو پلیئر آپ کے ذہن میں آتی ہے، وہ پلیئر آپ پوئٹری کی فارم میں لکھ دیتے ہیں۔ اور اچھے پوئٹ کا کمال اور اچھے پوئٹ کا فنکشن یہی ہے کہ وہ جو خوشی جو پلیئر محسوس کرتا ہے، وہ پلیئر وہ اپنی پوئٹری سے اپنے سننے والوں کو بھی پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد جو اس نے لینگویج یوز کی، اس کے مطابق جو لینگویج ہے، جو ڈکشن ہے، وہ وہی ہونی چاہیے جو عام لوگوں کی ہے۔ اس نے رسٹک لائف، ولیج لائف، عام پرسن کو اپنی پوئٹری میں ڈسکس کیا، نیچر کو اپنی پوئٹری میں ڈسکس کیا۔ اس کے مطابق جو لینگویج ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ عام لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکو۔ بہت زیادہ میٹافر، سملی اور فگریٹیو لینگویج کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میٹر کے بھی بیجا استعمال کی یہ مخالفت کرتا ہے۔ اس کے مطابق پوئٹری ایسی ہونی چاہیے کہ عام سے عام آدمی کی سمجھ میں آپ کی بات آ جائے اور آپ کی فیلنگز، آپ کے احساسات اس تک پہنچ جائیں۔ جو پوئٹک پروسیس ہے اس کی 4 سٹیجز ہیں۔ اس کے مطابق ریکولیکشن، کوئی خوبصورت، کوئی حسین یا کوئی تلخ یاد، پھر کنٹمپلیشن، اس یاد کو، اس یاد کے بارے میں آپ غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر تیسری سٹیج رینیول آف دا اوریجنل ایموشن، اسے غور و فکر کرنے کے بعد وہی اوریجنل ایموشن آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے جو آپ نے پہلی دفعہ ایکسپیرینس کیا تھا، لیکن یہ پیوریفائڈ فارم میں ہے، پیوریفائڈ فارم میں۔ اور پھر چوتھا مرحلہ کمپوزیشن کا ہے۔ فنکشن، جو پوئٹری کا جو فنکشن ہے وہ پلیئر فراہم کرنا ہے۔ جو پوئٹری کا پروسیس ہے وہ بڑا پلیئریبل ہے، اور پوئٹ جو انسیڈنٹ کی، کسی بھی پلیئریبل انسیڈنٹ کی جو خوشی پلیئر فیل کرتا ہے، وہ فیلنگ وہ پلیئر اگر تو پوئٹری ریڈر تک پہنچا دیتی ہے تو یہ فنکشن اپنا پورا کر لیتی ہے۔ اب کوالیفیکیشن کیا ہے ایک پوئٹ کی، نیچر کیا ہے ایک پوئٹ کی، پوئٹ کو کیسا ہونا چاہیے، کیسا پوئٹ سکسیسفل ہے ورڈزورتھ کی نظروں میں؟ The poet differs from other men not in kind but in degree of sensibility, passion, power of expression. جو سینسیبلٹی ہوئے گی پوئٹ کی وہ ہم لوگوں سے زیادہ ہوئے گی، پیشن زیادہ ہوئے گا، اور پاور آف ایکسپریشن اس کی زیادہ ہوئے گی۔ A poet while being a man speaking to man is at the same time endowed with more lively sensibility, more enthusiasm, tenderness, who has a greater knowledge of human nature and more comprehensive soul than are supposed to be among mankind. اس کی آبزرویشن، اس کی امیجینیشن، اس کی ججمنٹ اور اس کی ریفلیکشن عام لوگوں سے بہت بہتر ہوگی۔ مزید اس کے بارے میں انفارمیشن میں آپ کو جو آپ کو ضروری ہوگی کمنٹ کریں، میں دوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔